السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ اربعین نووی، آج انشاءاللہ ہم 3 احادیث کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آسان احادیث ہے تو ہمارا اربعین نووی کا سفر جو ہے جاری ہے۔ تو گرامر کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے ہم نے جو حدیث کا مقصد ہے، جو اس کے اندر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ آج حدیث نمبر 21، 22 اور 23 ہوگی۔ ان ابی عمر وقیل ابی عمرة سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال۔ اچھا، یہ ان ابی عمر، یہ بعض دفعہ لوگ عمرو پڑھتے ہیں، بیسیکلی عمر ہے، عمرو اور امرن میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ جب حرکات نہیں لگی ہوں گی، یہ حرکات نہیں لگی ہوں گی تو فرق نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے ساتھ یہ واو لگایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ امر نام ہے، امرن۔ سو عمرو اور امرن میں فرق ہے۔ ان ابی عمر وقیلا، اور کہا جاتا ہے، یعنی قیلا کہا گیا، مجہول ہے، قویلا سے قیلا بن گیا، وقیلا اور کہا جاتا ہے کہ ابی عمرة سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یعنی ابی عمرہ سے، یعنی ان ناموں میں ڈیفرنس کیا گیا کہ یا تو یہ نام ہے یا یہ نام ہے، تو اس کا بدل ہے سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یہ بدل ہے عمرہ کا۔ قالا فعل ماضی ہوا فاعل، اور وہ قالا کون ہے؟ وہ صحابی خود ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قلت، میں نے عرض کی، انا فاعل۔ اب یہاں پہ ہم جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر رہے ہوں تو پھر عرض کی جاتی ہے۔ سو قلت انا فاعل، فعل ماضی ہے، کیا یا رسول اللہ، یہ یا کی وجہ سے نصب ہو گیا، مرکب اضافی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، قل انت فاعل، امر کا صیغہ، آپ کہیے یعنی بتائیے، قل لی مجھے، جس سے خطاب ہوتا ہے وہ لام حرف جر سے آتا ہے، قل لی یعنی مجھے کہیے، مجھے بتائیے، مجھے انفارم کیجئے۔ قل لی فی الاسلام، اسلام میں، قولاً ایک بات، یہ مفعول ہو گیا قل کا، یعنی قل لی فی الاسلام قولاً، اسلام میں سے ایک بات مجھے بتائیے، لا اسأل عنہ احدا، یہ لا نفی ہے۔ آپ نے میرا گزشتہ لیکچر اگر لا کا دیکھا ہو جس میں 7 قسم کے لا ہیں، تو میں اب آپ کو بتایا کروں گا کہ یہ ایکچولی ان 7 میں سے کون سا نام ہے۔ تو یہ لا نفی ہے جو فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ لا اسأل، آنا فاعل ہو گیا، فعل مضارع کا صیغہ، سین حمزہ لام مادہ، باب فاتحہ سے۔ لا اسأل، میں نہیں سوال کروں گا، عنہ اس کے بارے میں، احدن مفعول، کسی سے بھی، یعنی کسی سے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لا اسأل عنہ احدن غیرکا، غیرکا یہ بدل کہہ لیں یا صفت کہہ لیں احدن کی، یعنی آپ کے علاوہ میں کسی سے اس کے سوا نہیں پوچھوں گا، یعنی جب آپ نے مجھے وہ بتا دیا تو پھر بات ختم ہوگی، کسی سے کچھ نہیں پوچھنے کی کیا ضرورت رہے گی۔ قالا فعل ماضی ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مقولہ ہے، امر کا صیغہ قلت، انت فاعل، قل تم کہو، آمنت باللہ ثم استقم، آمن یؤمن حمزہ میم نون مادہ، باب افعال، آمنتو فعل ماضی کا صیغہ، انا فاعل، میں ایمان لایا، جس پر ایمان لایا جاتا با حرف جر سے، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم پھر، استقم یہ حمزۃ الوصل ہو گیا، باب استفعال ہے، ملانے کے لیے پڑھا گیا، سو امر کا صیغہ ہے یہ بھی، انت فاعل، قاف واو میم مادہ ہے، استقامہ یستقیمو، تو یہ غیر صحیح کے قاعدے ہوئے، استقوامہ یستقویمو سے تبدیلی ہوئی، استقامہ یستقیمو، سو تستقیمو سے امر بنا، تستقیمو اس سے امر بنا، امر کیسے بنا؟ یہ تا ڈراپ ہوا، یہ مجزوم ہوا، اب یہ 2 مجزوم اکٹھے ہو گئے، یہ یا بھی ڈراپ ہو جائے گا، حرف علت ہے، سو استقم امر، استقم باب استفعال حمزہ کے نیچے زیر آتی، استقم یعنی ثابت قدم رہو، مضبوطی سے۔ دیکھیں اس پوری بات میں پورا اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال جائیں، ذرا غور کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اسلام میں سے مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو ان کو فائدہ دے، جس پہ وہ ڈٹ جائیں ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔
اور پھر کیا ہے، اس کو ان کا فائدہ ہو اور ان کو جنت بھی مل جائے، کامیابی بھی مل جائے۔ آپ نے کیا فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، خلاص فنش۔ اس استقامت سے کیا مراد ہے؟ بہت یعنی ثم استقم، پھر اس پر ڈٹے رہو۔ اب جب اللہ پر ایمان لایا جائے گا تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی، اللہ کے سارے احکامات ماننے پڑیں گے، اور جب اللہ کے احکامات ماننے پڑیں گے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات آئیں گے، آپ کی نبوت بھی آئے گی، آپ کی سنتیں بھی آئیں گی، آپ کی طرف سے اوامر اور نواہی بھی آئیں گے، تو اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ ہاں البتہ علماء نے پھر استقامت کے حصول کے طریقے لکھے ہیں، یعنی استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ استقامت یہ ہے کہ جلوت و خلوت میں اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو سامنے رکھا جائے، اپنے ہر اعمال کا محاسبہ کیا جائے کہ کیا یہ اللہ کے لیے ہے، کیا یہ اللہ کے نہیں ہے، اس عمل میں اللہ نے ہمارے رب نے ہم سے کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ استقامت اسے کہتے ہیں۔ صرف یعنی استقامت یہ بس میں اللہ پہ ایمان لایا باقی کرنا کچھ نہیں، یہ استقامت نہیں ہے، یہ تو پھر خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بات پوری ہے، اس استقم کے اندر سارا دین موجود ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہارت سے انہیں ایک ہی بات میں پورا دین ہی فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں جی، تو دوسری حدیث نمبر الحدیث الثانی والعشرون، 22 نمبر حدیث، ان ابی عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ان ابی عبداللہ، یہ عبداللہ ابی کی وجہ سے مجرور ہوا، جابر ابن عبداللہ یہ ان کا بدل ہوا، اور یہ انصاریو یہ صفت ہے، انصاریو صفت ہے، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، ان رجلن، اب دیکھیں ان کے بعد یہ رجلن نکرہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نکرہ آنے سے یعنی کسی آدمی نے پوچھا، یعنی ون آف دا پرسن، سو ان رجلن اسمو انہ ہو گیا، ان رجلن، اب یہ سألہ یہ خبر انہ ہے، اور سألہ میں فعل ماضی ہوا فاعل وہ ریورٹ ہو رہا ہے رجلن کی طرف، ان رجلن سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفعول حالت نصب میں، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کچھ پوچھنا چاہا۔ اچھا، یہاں پر نکرہ آنے سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ صحابی جو ہیں یا تو ان آدمی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ان مطلب 10 آدمی تھے وہ دور بیٹھے تھے، انہوں نے سنا ایک آدمی آیا، اب وہ نہیں جانتے تھے اس کو، اس لیے انہوں نے ان رجلا نے ایک نکرہ کر دیا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فقال ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ وہی رجلن، اس نے کہا، کیا کہا؟ ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال نعم۔ استفہام کوسچن، رأیت فعل ماضی، انت فاعل۔ سو یہ میں آپ کو قرآن مجید کے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی کیا رائے ہے، what do you say، what do you say about that، اور what is your comment on this۔ ارأیت آپ کی کیا رائے ہے، اذا شرط بن رہا ہے یہاں پہ، اذا صلیت، اب چونکہ یہ ظرف بھی ہے، اذا صلیت، صلی یصلی، صاد لام یا مادہ باب تفعیل، نماز پڑھنا، اذا صلیت انا فاعل، مکتوبات، مکتوبۃ کا مکتوب کا مطلب لکھا ہوا، مکتوبۃ اسم المفعول مؤنث، لکھی ہوئی سے مراد ہے کہ فرض کی ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کی جمع ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے۔ اذا صلیت المکتوبات، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، وصمت رمضان، سام یصوم صاد واو میم مادہ باب نون سے، وصمت رمضان فعل ماضی انا فاعل، اور نماز رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، ہا لام لام باب افعال فعل ماضی کا صیغہ انا فاعل، اور میں حلال ٹھہراؤں حلال کو، احللت الحلال یعنی حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، حرم یحرم باب تفعیل حرام ٹھہرانا، انا فاعل حرام مفعول، یعنی احللت الحلال حلال کو حلال کروں، یعنی جو حلال ہے اس کو اختیار کروں، وحرمت الحرام یعنی جو حرام ہے اس کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، ولم فعل ماضی کے مضارع کے ساتھ آ کے نفی، ماضی اور مجزوم، 3 عمل ہو گیا مضارع پہ، زاد یزیدو، زا یا دال مادہ باب ضربہ سے زیادہ کرنا، انکریز کر دینا، ولم ازد مجزوم ہوا انا فاعل، اور میں نہ بڑھاؤں علی ذالک شیئا، اس پر کوئی بھی چیز،
علی ذالک، ذالک کیا ہے؟ یہ سارے کام جو بتائے گئے. شیئن یہ مفعول ازاد یزید یا تمییز بھی کہلاتی ہے کہ کوئی بھی چیز میں اس پر نہ بڑھاؤں. پھر اس نے کیا کہا؟ ادخل الجنہ، آنا کوسچن، ادخل فعل مضارع، آنا فاعل، دخل یدخل داخل ہونا باب نون سے، الجنت مفعول حالت نصب میں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال فعل ماضی، ہوا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، بات ہی مکمل ہو گئی. اذا صلیت المکتوبات صمت رمضان احللت الحرام حرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا. اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس میں حج اور زکوٰۃ باہر نکل گئے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے اوپر کوئی شرائط نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز آپ نے روز ہی پڑھنی ہے، رمضان آئے گا تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد حلال ہر وقت ہی حلال کی سچویشن ہے اور حرام کی بھی ہر وقت حرام کی سچویشن موجود ہے. جبکہ زکوٰۃ آپ پہ تب ہوگی جب آپ نصاب میں داخل ہوں گے، چاہے ساری عمر آپ پہ نصاب نہ آئے، آپ نصاب میں داخل نہیں ہوں گے. حج آپ پہ استطاعت ہوگی تو جائیں گے، نہیں استطاعت ہو تو ساری عمر ہی آپ کو اس کا موقع نہیں ملا، اس کی استطاعت نہیں ملی، تو دو اس طرح سے بیچ میں سے. اس لیے انہوں نے ان کا تذکرہ فرمایا جو ہمیں یعنی ہر صورت میں ہمیں اویلیبل ہونے ہی ہونے ہیں. موت سی رمضان کو سکپ کر سکتی ہے ورنہ تو آنا ہی آنا ہے. حرام حلال آپ کی زندگی میں ہر منٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جو حرام ہے یا اس میں سے کچھ حلال ہے. تو نماز روزانہ ہی 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، اس لیے ان 3 کا تذکرہ موجود ہے. جی تو اگلی حدیث مبارکہ ان ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ. ابی مالک مجرور ان کی وجہ سے، کنیت الحارث ابن عاصم یہ ان کا نام ہو گیا، نام. سو ابن عاصم یہ صفت ہے الحارث کی، صفت ہے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہر حدیث میں بتا چکا ہوں کہ یہ ابن عاصم، یہ ابن جو ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے پچھلے اسم کی. اگر یہ دیکھیں یہ صفت نہیں بلکہ مضاف الیہ ہوتا تو اس پہ ال داخل نہ ہوتا. اچھا ال کیوں داخل ہوا اس پر؟ الحارث، یہ الحسین، الیزید، الحسن، العباس، الیسع، الحارث، ان پر ال کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ یسع، حارث، حسین، حسن، یزید، زادہ یزیدو، یزیدو کیا؟ فعل مضارع کے ساتھ مماثلت آ رہی ہے. وسع یسع فعل مضارع کے ساتھ مماثلت آ رہی ہے. حسنا اگر اس کے اوپر ال نہ لگا ہو اور حرکات بھی نہ ہو تو نہیں پتا یہ نام ہے یا یہ فعل ہے. سو اسی طرح عباس ہے، حارث ہے، تو یہ عربی کے اندر چونکہ دوسرے معنوں میں بھی آتے ہیں، اس لیے جہاں پہ عربی میں کہیں کمپیریزن پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں ال داخل کر کے اس کو اس کمپیریزن سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، اسی میں سے یہ یزید نام لے لیتے ہیں. اب اگر یزید زیادہ یزید بڑھانا یا بڑھاتا، یزید بڑھاتا ہے، یزید شیئن، یزید کوئی چیز بڑھاتا ہے. اب جب تک اس پہ یہ دیکھیں نا دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں تو یہ ڈفرنس کرنے کے لیے اس میں علم پر بھی ال داخل کر دیا جاتا ہے. الیزید، یزید الیزید، یزید بڑھاتا ہے. یہ ال کی وجہ ہے. قرآن مجید میں سرچ کیجئے گا عربی میں جا کے، الیسع، تمام انبیاء کے نام آ رہے ہیں، بیچ میں یسع پہ ال داخل کر دیا گیا. کیوں؟ وسع یسع فعل موجود ہے، اس یسع سے ڈفرنس کرنے کے لیے کہیں یہ فعل نہ لگے تو ال اس پہ آتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا یہاں پر. سو الاشعری یہ صفت ہے، رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. قالا فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ صحابی کی طرف ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل قالا، کیا فرمایا؟ مقولہ شروع ہو گیا. الطہور شطر الایمان، مبتدا خبر. شطر کہتے ہیں نصف کو، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی پاکی، کلینلینس، نیٹ ہونا، اٹ از 50% آف ایمان. اچھا یہاں پہ بھی ایک بات موجود ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ملا ہو. میں ایک جگہ تو پتہ چلا جی کسی نے مغرب کے بعد صفائی کی، مجھے نہیں، مغرب کے بعد صفائی کرنا بے برکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سی ہندوؤں اور کافروں والی باتیں، عیسائیوں والی؟
سکھوں والی باتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اسلام کہہ رہا ہے الطہور شطر الایمانی. اچھا اگر شام کے بعد صفائی بے برکتی ہے تو پھر ایسے کریں باہر سے سارا گند اٹھا کے گھر میں رکھ لیا کریں کہ تاکہ وہ بے برکتی مزید دور ہو جائے. کیا یہ جہالت کی باتیں ہیں نا؟ اتنا بھی سینس نہیں ہے. دین کہہ رہا ہے شطر الایمان. اس کے اندر خوشبو لگانا بھی شطر الایمان میں ہے. یہ خوشبو بھی پارٹ آف صفائی آپ کی، یعنی جسم کو کپڑوں کو معطر رکھنا. ہمارے یہاں کہا جی نہیں جی جن چمبڑ جاندے نے. جن اتنے بیوقوف ہیں کہ ہر خوشبو لگانے والے کو چمڑتے پھر رہے ہیں. اور خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. آپ کو خوشبوئیں پسند تھی، آپ کو خوشبو کا تحفہ لینا پسند تھا. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ فرماتے نا کہ بھائی یہ جن چمڑ جاتے ہیں، اسے یہ نہیں لگانا کبھی بھی. نہیں جی نہیں، وہ خوشبو نہیں لائی تھی، جن چمڑ جاندے. آدھے سے زیادہ پاکستانی تو اس وجہ سے خوشبوئیں نہیں لگاتے، اس لیے جی ہمیں خوشبوؤں سے الرجی ہوگی. الرجی ہوگی ساری زندگی لگائی جو نہیں، نہ کبھی سنا، نہ کبھی شوق پیدا ہوا، نہ لگائیں. جو بیچارے لگاتے ہیں ان پہ بھی طنز کرتے ہیں. کوئی اگر عطر لگا لے، کوئی اے کی تو شراب لائی پھردا ہے، اے کی تو وہ فلانا مشروب لائے، اے کی روح افزا لائی پھردا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا، نہ لگائیں، نہ لگانے کا شوق پیدا ہوا، نہ رغبت پیدا ہوئی. جب ہندوؤں والی باتیں ہوں گی کہ خوشبو لگانے سے جن چمڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے. جن تو گندگی پر جاتے ہیں، جنوں کو تو گندگی پسند ہے. جنوں کو کس نے کہہ دیا خوشبوئیں پسند ہیں؟ جن کو خوشبو پسند نہیں ہے اس کو گندگی پسند ہے، اس کو گندی چیزیں پسند ہیں، اس کو غلیظ بدبودار چیزیں پسند ہیں. پھر جی جن چمڑ گئے تو جن چمڑنے نہیں، جب سارے رہنا گندا ہے، نہ غسل کرنا، نہ نہانا، نہ دھونا، نہ خوشبو لگانی، تو پھر جنہ نہیں آنا. یہ جو پاکستان میں آدھے مریض جنوں کے نکل آتے ہیں کہ فلانے کو جن چمڑ گیا، فلانے کو جب ناپاکی ہوگی تو جن ہی چمٹیں گے کیونکہ ان کی تو فیوریٹ چیزیں ہیں. سو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان. الحمدللہ مبتدا، اور یہ ہے پورا جملہ، یہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر، یہ پورا جملہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر ہے. اور خبر فعل جملہ فعلیہ ہے. ملأ یملأ میم لام حمزہ مادہ با فتحہ سے بھرنا. تملأ المیزان فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا فاعل، یہ جملے کی طرف جا رہا ہے. ہیا اس لیے کہ یہ جملتن ہے، وہ ہیا اس لیے فاعل گیا کہ جملتن ہے، سو اس کا فاعل وہ جملتن ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، میزانہ میزان پلڑے، کہ الحمدللہ وزن کو میزان کو بھر دیتا ہے. کیوں بھر دیتا ہے؟ الحمدللہ بہت مضبوط جملہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب آپ کو کوئی نعمت ملے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد وسبحان اللہ مفعول مطلق ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا. والحمدللہ یہ دو جملے ہو گئے. ایک جملہ یہ والجملۃ الثانیہ الحمدللہ تملأانی، تملأانی یعنی تم ملأ یملأ. اب دیکھیں مثنیٰ کا صیغہ، ہما فاعل اور یہ مؤنث ہے ہما. کیوں؟ پیچھے یہ دو جملے مؤنث ہے. تملأانی دونوں بھر دیتے ہیں، او یا پھر تملأ فعل مضارع ہیا فاعل یعنی ایک جملے پہ، او تملأ یا پھر ان میں سے ایک بھر دیتا ہے. ما بین السماء والارض، ما موصولہ یہ مفعول تملأ، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھر دیتا ہے. والصلاۃ اور نماز، الصلاۃ مبتدا نور خبر. اب کوئی کہے کہ یہ نورتن کیوں نہیں ہوا؟ تو بھائی نورن ورڈ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. یہ اس میں جنس ہے، یہ صفت نہیں ہے. نور ہونا یہ ایک اسم کا نام ہے، روشنائی کا نام ہے نا، روشنی، تو اس کی صفت اس کو نہیں کنورٹ کیا جاتا. اس میں جنس کبھی کنورٹ نہیں ہوتا، صفات کنورٹ ہوتی ہیں. تو نماز نور ہے. کس کے لیے نور ہے؟ نماز پڑھنے والے کا چہرہ بھی منور، دل بھی منور، قبر بھی منور، آخرت بھی منور، سب کچھ ہی منور. کہتے ہیں نا جی یہ چہرے پہ گلو آنا چاہیے، گلو چاہیے ہمیں، گلو، وی نیڈ گلو. ہر کی گلو گلو پڑی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، عورتوں کو زیادہ ہے. بھائی چہرے پہ گلو چاہیے نا، اور ایسا گلو ہوگا کہ یہ ساری گلویں پیچھے رہ جائیں گی. نماز دل سے پڑھا کرو، خاص پکی ٹائم نماز ہو گیا، پڑھیں، سب کچھ چھوڑ دیں، نماز پڑھیں. اور اس پہ ڈبل تہجد ایڈ کر دیں، آپ کے چہرے پہ ٹیوب لائٹ لگ جائے گی. چہرے کی رنگت تھوڑی پکی بھی ہوگی تو وہ چمکے گی، اس میں نور آئے گا کہ اللہ کی طرف سے نور بھرا جائے گا. ہاں اس نور کو ڈم کیا چیز کرتی ہے؟ گناہ کرتے ہیں. نماز اپنا نور بھر رہی ہوتی ہے، پمپ کر رہی ہوتی ہے ہمارے اندر، لیکن وہ جو ہمارے گناہ ہے نا وہ اس نور کو تھوڑا ڈیکریز کرتے ہیں. ہر چیز کا بڑا رابطہ ہے آپس میں.
آگے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ کیا ہے؟ برہان ہے، یعنی ایک دلیل ہے۔ دلیل کس چیز کی ہے؟ کسی کا صدقہ دینا اپنے مال میں سے، اب کیونکہ اپنے مال میں سے کچھ نکالنا بندے پہ بھاری پڑتا ہے، یہ دل سے کب کرے گا؟ جب اللہ پہ سچا ایمان ہوگا تو پھر وہ دل سے صدقہ دے گا۔ الصدقۃ برہان، مبتدا خبر۔ والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، ضیاء ہے۔ اچھا یہ ضیاء کسے کہتے ہیں؟ جیسے سورج کی جو روشنی اسے ضوء کہتے ہیں، ضوء الشمس، سورج کی روشنی، ضیاء۔ صبر ایک روشنی ہے، کیسی روشنی ہے؟ اسی لیے اس کو سورج کی روشنی سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی فائدہ بھی دیتی ہے اور تھوڑی تپش بھی دیتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ ہیٹا بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے جسم میں اس میں فوائد بھی ہیں۔ تو اسی طرح صبر ایک ایسی چیز ہے کہ مشکل آنے پہ، تکلیف آنے پہ، برائی کا سامنا کرنے پہ جو صبر انسان کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، جسم کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ الصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن حجت ہے، حجت ہے، فائدہ دے گا آپ کو، لکا آپ کے لیے، مبتدا خبر متعلقہ خبر، او علیک یا پھر آپ کے خلاف۔ لکا کا ہمیشہ عربی میں مطلب ہوتا ہے تمہارے حق میں، علیکہ ہوتا ہے تمہارے خلاف۔ کیسے دلیل ہے؟ اگر قرآن پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کی فکر کی، تو پھر آپ کے لیے وہ حجت ہے۔ روز قیامت آپ کا دوست ہوگا، قبر میں بھی دوست ہوگا، حشر میں بھی دوست ہوگا، آپ کا نور بن کے آگے آگے چلے گا اور روز قیامت آپ کی سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ سمجھتا تھا، پڑھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، میری فکر کرتا تھا، میرا ادب کرتا تھا۔ اور علیکہ کیسے ہوگا؟ علیکہ پڑھنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس نے مجھے سمجھا بھی، عربی بھی سمجھی، مجھے سمجھتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، آپ کے خلاف ہو گیا۔ ادب نہیں کرتا تھا، آپ کے خلاف ہو گیا۔ سجا کر رکھا، میرے ادب اتنا کیا، اتنا سجایا کہ وہ غلافوں میں رکھ کے تو بھول گیا، مجھے کھولا ہی نہیں، یا نکاحوں میں عورتوں کے سروں کے اوپر چڑھا دیا، لیکن مجھے پڑھا نہیں، تو پھر آپ کے خلاف ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، غدا یغدو، صبح کرنا، کسی کام کو صبح کو کرنا۔ کل الناس مبتدا خبر، یغدو فعل مضارع واحد جو مضاف الیہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہر انسان صبح کو نکلتا ہے، یغدو۔ فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، فبائع نفسہ، بائع ہوتا ہے بیچنے والا، سو بائع اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل، اسی لیے یہ نفسہ مفعول ہے۔ فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، یعنی صبح اٹھا انسان اور ہر آدمی اپنے نفس کو بیچنے نکلتا ہے۔ فمعتقها او موبقها، معتقها عتق یعتق، اس کا مطلب ہوتا ہے معتقن، اسم الفاعل کا صیغہ، معتقها مرکب اضافی ہے، اس کو یعنی اس کو معتقن ہوتا ہے بچانے والا، گردن آزاد کروانے والا، یا تو فمعتقها اس کو بچانے والا ہے، او موبقها، او بقى یوبق، ہلاکت میں ڈالنا، یہ ہاں نفس کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی ہاں نفس کی طرف جا رہا ہے۔ فمعتقها او موبقها، یا تو وہ اپنی نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یا اسے بچا لیتا ہے۔ ہلاکت میں کیسے ڈالتا ہے؟ کہ صبح اٹھی، اب دن کا شروع ہوا، اپنی نفس کو گناہوں میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ معتقها بچانے والا، اپنے نفس کو بچاتا ہے، دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ معتقها ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ 3 احادیث، مطلب، معنی، تشریح، گرامر، ایوری تھنگ انکلوڈ، عمل مجھ اور آپ پر آپ لازم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔